مجھے کسی مسلک میں نہ پھنسائیے کہ میں کوئی بریلویوں کی طرفداری کر رہا ہوں یا دیوبندیوں کی نفی کر رہا ہوں. نہیں، میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں. جی فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ رسول کا جسم تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، تو وہ کس طرح نور ہے؟ نور سے تو ہاتھ گزر جاتا ہے، نور ٹچ نہیں ہوتا. ان سے تو لوگ مصافحہ کرتے تھے، یہ نور کیسے ہیں؟ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسا نور ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ جو نور فرشتے کی حقیقت تو نور ہے نا، اس میں تو وہ کلام نہیں. تو وہ یہاں آ کر فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا مریم کے پاس آیا بشریت کے روپ میں، تو اس کا جسم تھا نا، بات بھی کی. سارا مکالمہ قرآن نے بیان کیا ہے. تو جبریل بولا تو اللہ نے بیان کیا نا اس کو. تو بولنے کے لیے جسم چاہیے، جسم کے لیے زبان چاہیے، زبان کے لیے آواز چاہیے. تو سارے تقاضے بشریت کے اس نورانی مخلوق میں تھے، اللہ نے پیدا کر دیے. یعنی اس کی اصل نورانیت تھی، اس کو لباس بشریت میں بھیجا، اصل نور تھی. تو جبریل جو پیغام لانے والا ہے اس کی اصل نور ہے، اور جس پر لا رہا ہے وہ نور ہو کر لباس بشریت میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، یہ تو قرآن کا سامنے فیصلہ ہے. اب آپ غور فرمائیے کہ یہ کسی کی جانبداری نہیں ہے، کسی کی مخالفت نہیں ہے. میں ایک بات پیش کر رہا ہوں، اس کو رد کیجئے اور آیت سے رد کیجئے، دلیل قطعی سے. ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک اولو ما خلق اللہ نوری یہ حدیث معتبر نہ صحیح، ہمارے نزدیک تو ہے. لیکن اگر آپ کے پاس نہیں، آپ کے نزدیک معتبر نہیں، تو قرآن تو معتبر ہے. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، سیدھا سادہ جسم اعضاء والا بشر بن کر آیا. نور بشر بننا قرآن میں ثابت ہے. تو حضور کا نور ہونا اور پھر نور کا لباس محمد میں آنا، یہ کوئی مستبد ہے، بعید ہے. رسولا منہم، ان میں سے رسول بھیجا. ایک تو یہ ہے کہ انسانوں کے روپ میں، انسانوں کی شکل میں. دوسرا منہم کا مطلب یہ ہے کہ انہی جیسا تھا، امی تھا، کیونکہ امیین کا ذکر ہے نا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جن کی طرف آیا وہ بھی ناخواندہ تھے اور جو آیا وہ بھی ناخواندہ تھا. بڑا قرآن نے عجیب مضمون بیان کیا. یہ قرآن کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اور قرآن ہی سے میں کچھ اور بھی ثابت کروں گا. ابھی تو بات میں نے شروع کی ہے نا. سامنے آنا، ابھی تو بات میں نے شروع کی ہے. ابھی تو میں نے بات شروع کی ہے، تو ابھی اور بات کھلے گی. جو لوگ نہیں میری بات کو سننا چاہتے وہ بھی انشاءاللہ دلجمی سے سنیں گے، ان کی طبیعت کھلے گی. راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں، اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں. رسولا منہم، امی رسول، ان پڑھ رسول،
ناخواندہ رسول بھیجا۔ بھائی بعض لوگ بڑے خوش ہوئے، ہم تو یہی کہتے تھے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان پڑھ ہے، تم کہتے ہو اس کے پاس علم غیب ہے۔ بھائی تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ تو غیب جانتا ہے، علم غیب، اس کے پاس مطلق علم نہیں۔ اللہ فرماتا ہے منہم، ان امیین میں سے جن ناخواندہ لوگوں کی طرف ہم نے بھیجا، یہ رسول بھی انہی کی طرح ان پڑھ تھا۔ ذرا آگے چلیے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، پہلے تو بھائی یہ ہے، یہاں سے اب دوسرا درجہ شروع ہو گیا۔ جو لوگ خوش ہوئے تھے نا کہ یہ تو امی ہے، بھائی امیوں میں بھیجا گیا، خود بھی جن کو پڑھا رہا ہے وہ بھی امی ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، ان پڑھ ہیں، اور رسول کو بھی اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی ان پڑھ ہے۔ کمال ہے بھائی، یہ تو قرآن مجید کہ ہم تو اس میں لفظ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، نہ مضمون کو بدلا سکتے، کافر ہو جائیں گے۔ تو خوش ہونے کی بات نہیں ہے، آگے کام اور شروع ہو گیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پڑھ رسول جس کو امیوں میں شمار کیا جایا ہے، وہ ان ناخواندہ لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ بھائی عجیب ان پڑھ ہے، عجیب ان پڑھ ہے۔ ان پڑھ تو پڑھ بھی نہیں سکتا، ان پڑھ جو ہوا، ان پڑھ جو ہوا تو یہ ایسا ان پڑھ ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی، آیات بھی ادھر ادھر کی نہیں، آیات ہی جو علیم خبیر ہے، اس علیم کی آیات پڑھتا ہے۔ ظاہر ہے علیم کی آیات ہیں تو ان میں علم بھی ہوگا نا، علم سے بھری ہوئی آیات ہوں گی۔ یہ ان پڑھ جس کو بعض لوگ ان پڑھ کا لفظ سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کو توجہ دینی چاہیے کہ یہ ایسا ان پڑھ ہے، امی ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی، کہ تلاوت کرتا ہے اللہ کی آیات کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے۔ کیا مطلب کہ پہلے پاک نہیں تھے۔ یتلو علیہم آیات ہی وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو، بھئی آپ سنیے ذوق سے سنیے، یتلو علیہم آیات ہی وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتا ہے۔ ان پڑھ بھی ہے، تلاوت آیات بھی کرتا ہے، یزکیہم ان کو پاک بھی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو حکمت اور کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ ان پڑھ، ہے ان پڑھ لیکن کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، کتاب سے کتابت بھی ہے۔ جی یہ کتابت اسی سے ہوتی ہے نا، کتاب میں کتابت ہوتی ہے نا، اس کو اسی یہ کتاب کہتے ہیں۔ ذالک الکتاب، جس وقت قرآن اترا تھا اس وقت جلد تو نہیں تھی نا اس پہ، وہ تو لفظوں کی صورت میں اترا اور لفظ جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے اس پر کتاب کے لفظ کا اطلاق کیا کہ کل یہ لکھے جائیں گے، کتابی صورت میں آئیں گے۔